السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یعنی یہ دنیا میں بحالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ سورہ النازعات کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 46 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ سلسلہ وار جاری ہے۔ گزشتہ ہمارا مطالعہ 2 آیتوں پر ہوا تھا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم یعنی قیامت برپا ہوگی جس روز انسان اپنا سب کی یاد ہرا جو ہے وہ یاد کرے گا۔ اس کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ آگے کی آیت ہیں جس میں بتایا جا رہا کہ اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، پرائرٹی دی تھی، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا تھا، اہمیت دی تھی، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ۔ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو گیا۔ طغیان جس سے طغا بنا ہے یہاں وسیع ترین مفہوم میں استعمال ہوا۔ متکبر یعنی تکبر کرنے والے، جابر فرما رواؤں کے ظلم اور سرکشی سے زیادہ وسیع مفہوم میں طغا سے یہاں مراد حق اور ہدایت سے تجاوز ہے۔ طغا یعنی ان معنوں میں حق اور ہدایت سے تجاوز، ایکسیڈ کرنا، ایگزیجریٹ کرنا، تجاوز کرنا۔ جو شخص ہدایت الہی سے تجاوز کرے، حیات دنیا کو، دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم رکھے، یعنی دنیا کی زندگی کو پرائرٹی رکھے آخرت کے مقابلے میں، تو جو کچھ کرے دنیا کے لیے کرے، آخرت اس کے پیش نظر نہ ہو، آخرت اس کے نظر میں نہ ہو، تو ایسے ہر شخص کا عمل کیا ہوگا؟ طغیان ہوگا، سرکش ہوگا، باغی ہوگا، تجاوز کرے گا، اللہ کی ہدایت سے وہ تجاوز کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ فکر آخرت کی فکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کے ہاتھ اور ضمیر کے سارے پیمانوں کو درست رکھتی ہے۔ آخرت کی فکر نہ رہے یا دنیا آخرت پر مقدم ہو جائے یا دنیا کی اہمیت زیادہ ہو جائے آخرت کے مقابلے میں، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے، دنیا کی ہی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھے، دنیا کی زندگی کے لیے ہی سب کچھ بھاگ دوڑ کرے، تو انسان کے سارے پیمانے یعنی سارے کیلکولیشن
غلط ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت پر نظر رکھنا ہے۔ اس کو یہ دیکھ کر دنیا گزارنی ہے کہ میرے اس دنیاوی عمل سے آخرت بنتی ہے یا بگڑتی ہے۔ بگڑتی ہے تو چھوڑ دینا ہے، بنتی ہے تو اسے اختیار کرنا ہے۔ تو چاہے دنیا کا ہمارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، آخرت کو ہمیں ترجیح دینا، ہم وہ پیمانوں سے میجر کرنا کہ دنیا اور آخرت کدھر ہمارا یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ تو اگر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا اگر لوگ ہم مومن کو دنیا حیات دنیا جو ہے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن عمل کرنے والا، صرف نام کے مسلمان نہ ہو بلکہ عمل کرنے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے، تو ایٹومیٹیکلی دنیا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اچھی بنا دیتا ہے۔ ہم دنیا کی ہی چکر میں اپنی آخرت بگاڑیں گے تو پھر یہاں پر بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ تو یہ ہمارا کانسیپٹ، یہ ہمارا فنڈامنٹل سوچ جو ہماری ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ ہمارا مقصد کیا؟ آخرت کی کامیابی دنیا کے مقابلے میں۔ تو دنیا جتنا ہے وہ مل کر ہی رہے گی، کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکتی جتنا ہمارے نصیب میں ہے۔ تو یہ چیز کہ آخرت کو مقدم ہونا، آخرت کی اہمیت زیادہ رہنا۔ تو اب آگے اس کی تمام قدریں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے شعور اور زندگی گزارنے کے سب اصول اور قواعد چوپٹ ہو جاتے ہیں، اور انسان پھر سرکشوں، باغیوں اور حدود سے تجاوز کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہو، جو ان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا، تو ان کا کیریکٹر یہاں پر بیان کیا جا رہا۔ تو ہر ایسے شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو طامۃ الکبریٰ، بڑی قیامت کے عظیم حادثے کے موقع پر سب کے سامنے بے نقاب قریب ہی موجود ہوگی۔ تو یہ جو ہے جہنم جو اس وقت بے نقاب ہو کر جو ہے ہمارے سامنے موجود ہوگی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جسے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف تھا اور جس نے نفس کو خواہشات کی یعنی پیروی سے باز رکھا تھا، خواہشات کی پیروی سے اس کی رہائش گاہ جنت ہوگی۔ نفس ہمارا کیا ہے؟ نفس اور شیطان انسان کے کھلے دشمن ہے۔ شیطان تو چیلنج کر کر آیا ہی ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا، صحیح راستے سے ہٹائے گا، اللہ کی نافرمانی بغاوت کروائے گا، یہ تو چیلنج کر کر ہی آیا ہے، اور یہ جو ہے گھات لگا کر انسان پر حملہ کرتا ہے اور انسان کا بڑا دشمن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نفس ہے جو ہماری خواہشات، ہمارا دل یہ چاہتا ہے، ایگو، ہماری خواہش یہ ہے، ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ خواہش نفس ہماری قرآن اور اللہ کے رسول کے سنت کے خلاف ہی کیوں نہیں جا رہی ہو۔ میرا دل چاہ رہا، میری یہ خواہش ہے، تو چاہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، کسٹمز کے مطابق کیوں نہ تو کے خلاف کیوں نہ جائے، بہرحال وہ اگر اس پر جو عمل کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے خلاف اگر کرے گا، شیطان کے اور نفس کے خلاف اگر کام کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہوگا، اور اپنے خواہش نفس سے جو ہے وہ لڑے گا۔ تب یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی سے نہیں کرتے تو ان کی رہائش گاہ کیا ہے؟ جنت ہوگی۔ جسے اس بات کا ڈر ہوگا کہ اسے اپنے رب کی عدالت میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب نہ ہوگا، اور بشری کمزوری، انسانی کمزوری سے اسے کسی معصیت کا، اسے کسی گناہ کا صدور اگر ہو جائے تو جواب دہی کا خوف اسے ندامت اور توبہ استغفار کے لیے مجبور کر دے گا، اور وہ دائرۂ اطاعت میں واپس آ جائے گا۔ توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رجوع کرنا، پلٹنا، واپس اللہ کی طرف
جانا. ہاں اگر اس سے کوئی لغزش کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا تو وہ جو ہے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا اور اللہ سے رجوع کرے گا اخلاص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا. تو خواہشات کی پیروی سے نفس کو باز رکھنا. خواہشات، ہمارے خواہشات قرآن اور سنت کے خلاف اگر جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہم اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو خواہشات کی پیروی سے نفس کو باز رکھنا دائرہ اطاعت کا مرکزی نقطہ ہے. دائرہ اطاعت کا جو ہے مرکزی نقطہ کہ ہماری خواہشات جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. ظلم و تعدی، حدود سے تجاوز اور ہر گناہ اور معصیت کے لیے سب سے قوی اور مؤثر محرک خواہشات ہی ہیں. یہی ساری مصیبت کی جڑ اور شر کا اصل سرچشمہ ہے. خواہشات ہی جو ہے اصل مصیبت کا جڑ ہے اور شر کا اصل سرچشمہ ہے. انسان خواہشات کی پیروی سے بہت کم بچ پاتا ہے. خواہشات کی پیروی سے بہت کم بچ پاتا ہے. جہالت کا علاج آسان ہے، لیکن جاننے کے بعد خواہشات کے زیر اثر اطاعت خداوندی سے انحراف نفس کی وہ شدید بیماری ہے جس کے علاج کے لیے شدید اور طویل مدت کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے. بڑا خطرناک نقطہ ہے یہ. جہالت کا علاج آسان ہے، اگر انسان کو نہیں معلوم ہے جب وہ معلوم ہو جائے تو وہ کرنا تو پھر اس کو ایزی رہتا ہے. لیکن جس کو معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے خواہشات کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حدود کو پھلانگتا ہے، جاننے کے باوجود کہ میرے خواہشات قرآن اور سنت کے خلاف جا رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے جو ہے اور یہ کیا ہے، وہ اس کے نفس کی کیا ہے، شدید بیماری ہے جس کے علاج کے لیے اور شدید اور طویل مدت کے لیے اسے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے. خواہشات کے قوی اور شدید حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کا خوف سب سے مضبوط دیوار ہے. یہ ہے خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا چیز ہے ہتھیار؟ اللہ کا ڈر. اور اس دیوار کے بغیر خواہشات کے شدید حملوں کے آگے کوئی شخص مشکل ہی سے ٹک سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک ہی آیت میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے. جو ہستی اس آیت میں انسان سے ہم کلام ہے اسی نے نفس کو پیدا کیا ہے اور وہ نفس کی بیماریوں اور ان کی دواؤں سے بخوبی واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے اس نفس کی بیماری اور علاج سے بخوبی واقف ہے. تنہا وہی نفس کی شاہراہوں، نفس کی راستوں اور چور دروازوں سے باخبر ہے. وہی جانتا ہے کہ خواہشات نفس میں کہاں کہاں چھپی رہتی ہیں اور کس طرح ان پر حملہ کر کے ان کو دفع کیا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ اس کے نفس میں خواہشات پیدا نہ ہو. بہت اہم نقطہ ہے، دھیان سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ اس کے نفس میں خواہشات پیدا نہ ہوں. اسے معلوم ہے کہ یہ بات انسان کی طاقت سے باہر ہے. اس نے صرف یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی سے خود کو باز رکھے. خواہشات پیدا ہوں گے لیکن اس کو اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے خود کو اس سے دور رکھے اور ان کی لگام کو کھینچے اور مضبوطی سے تھامے رکھے. اور اس دشوار کام میں اللہ کے خوف، اس کی عظیم اور محیط عدالت میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے کے ڈر سے مدد لے. یہ ہے چیز. ایک تو اللہ کا خوف اسے ہر وقت رہے، دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد اسے اللہ کے ہاں اس کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اپنے اعمال نامہ کے ساتھ. تو یہ چیز ہی جو اس کو روک سکتی ہے. مگر وہی جانتا ہے کہ خواہشات نفس میں کہاں کہاں چھپی رہتی، کس طرح ان پر حملہ ہے. اللہ اس کے آگے یہ بات انسان کی طاقت سے اس نے صرف یہ ذمہ داری ڈالی کہ خواہشات کی پیروی سے خود کو باز رکھے اور ان کی لگام کو کھینچے اور مضبوطی سے تھامے رکھے. اور اس دشوار کام میں اللہ کے خوف
اس کی عظیم اور مہم عدالت میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے کے خوف سے مدد لے۔ اس سخت اور مشقت جہاد، جدوجہد، اسٹرگل کے بدلے میں اس نے انسان کو جنت دینے کا فیصلہ اور وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس جدوجہد میں، اسٹرگل میں اپنے نفس سے جو تم کرو گے، اللہ کا خوف رکھو گے دل میں، جواب دہی کا احساس تمہارے اندر رہے گا، تب تم دنیا میں زندگی کا سر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر جب جنت دینے کا فیصلہ اور وعدہ کیا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے شخص کی رہائش گاہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جہاد کس قدر عظیم اور دشوار ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ نفس انسانی کی اصلاح اور انسان کو بلندیوں تک اونچا اٹھانے کے سلسلے میں اس مجاہدے کی کیا قدر اور قیمت ہے۔ انسان خواہشات پر قابو پانے، ان سے جہاد کرنے اور تہذیب نفس کی بلندیوں پر فائز ہونے ہی سے انسان ہے، نفس کو بے لگام چھوڑ دینے اور خواہشات کے اشاروں پر چلنے سے نہیں۔ اور یہ چیز خواہشات پر کنٹرول خود انسان کے سرشت میں ہے۔ جس اللہ نے انسان میں یہ مادہ رکھا ہے، اس کے اندر خواہشات کا ہیجان ہو، اسی نے انسان میں صلاحیت رکھی کہ وہ خواہشات کے منہ میں لگام لگا کر نفس کی خواہشات کی پیروی سے باز رکھ سکے اور بلند ہو سکے۔ اور جب انسان خواہشات کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور تزکیہ نفس کی بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔